الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم. گرامی قدر جناب حضرت ناصر الدین خاکوانی صاحب، امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے روح رواں جناب مولانا اللہ وسایہ صاحب، حضرات علماء کرام، راولپنڈی کے تاجر تنظیموں کے قائدین، جناب شرجیل میر صاحب، جناب شاہد غفور پراچا صاحب، ملک ارشد اوان صاحب، شمع رسالت کے پروانوں، تاجدار ختم نبوت، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے قربانی دینے والوں، کلمہ حق کی سربلندی کے لیے خون کا نذرانہ پیش کرنے والوں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے اس مقدس عنوان پر جو عظیم الشان کانفرنس منعقد کی، مجھے بھی اس قابل سمجھا کہ میں ان کے اجتماع میں شریک ہو جاؤں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بن جاؤں۔ میرے محترم دوستو، مجھے اعتراف ہے اس بات کا کہ عقیدہ ختم نبوت کے قلعے میں نقب لگانے والوں کو روکنے اور عقیدہ ختم نبوت کے سرحدات کے تحفظ کے لیے مجلس تحفظ ختم نبوت کے کارکن ہمیشہ ایک چوکیدار کا کردار ادا کرتے ہیں۔ امت غافل بھی ہو جائے تب بھی یہ جاگتے رہتے ہیں۔ آج 6 ستمبر کے حوالے سے جب ہم سن 1965 کے
ہندوستان کی جارحیت کے مقابلے میں افواج پاکستان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جن کی قربانیوں نے جن کے ضرب مومن نے ہندوستان کو دندان شکن جواب دیا تھا اور پاکستان کے جغرافیائی سرحدات کا تحفظ کیا تھا۔ آج اسی مناسبت سے میں ختم نبوت کے ان پروانوں کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کی نظریاتی سرحدات کے لیے چوکیدار کا کردار ادا کیا ہے، سپاہی کا کردار ادا کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، بر صغیر کی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ جب قادیان کی سرزمین سے اٹھا تو اس کی سرکوبی کے لیے پنجاب کے علماء میدان میں نکلے اور اس طبقے کے سرخیل حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ وہ میدان میں آئے، اس فتنے کو للکارا اور پوری قوم نے ان کی آواز پر لبیک کہا۔ پارلیمنٹ میں جب مسئلہ حل ہوا، قادیانی ہو یا لاہوری غیر مسلم قرار دیے گئے، یقیناً ان تمام اکابرین کی روح کو تسکین ہوئی ہوگی جنہوں نے اس عقیدے کے تحفظ کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی تھیں، اور آج کا اجتماع بھی ان کی پاک ارواح کی تسکین کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالی ایسا ہی فرما دے۔ میرے محترم دوستو، مولانا اللہ وسایہ صاحب نے پچھلے حکمرانوں کا تذکرہ کیا، مختلف ادوار کا تذکرہ کیا، لیکن جس سنجیدگی کے ساتھ آج کے اس دور میں، موجودہ حکمرانوں کے دور میں ہم پر امتحان آیا، شاید اس سے بڑا امتحان اس سے پہلے نہیں آیا تھا۔ جن کے ایجنڈے پر یہ بات موجود ہو کہ ناموس رسالت کے قانون کو ختم کیا جائے، جن کے ایجنڈے پر یہ بات موجود ہو کہ قادیانیوں کی غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی آئینی شک کو ختم کیا جائے یا انہیں غیر مؤثر بنایا جائے، ہم سیاسی کارکن ہیں اور ہم ان سیاسی غلام گردشوں میں ایک زمانے سے آوارہ گردی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان غلام گردشوں کے کس کوچے میں کون کیا کر رہا ہے، ان کے مقاصد کیا ہیں۔ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں
اور میں علل اعلان آپ کے سامنے اپنے رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان کے ایجنڈے کو ناکام بنا دیا ہے۔ اب وہ بڑی معصومیت کے ساتھ چہرہ بنا کر کہتے ہیں ہمارا تو ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ تمہیں جتنا میں جانتا ہوں شاید کوئی نہیں جانتا۔ تمہارے اندر کے خباثتوں کو اور تمہاری ذہنی غلاظتوں کو جتنا میں سمجھتا ہوں شاید کوئی دوسرا مولوی اتنا نہیں سمجھتا۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ عالمی سطح پر تمہاری پشت پت کون ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کس لابی کی تم یہاں نمائندگی کر کے آئے، کس عالمی قوت کے دباؤ پر تمہیں دھاندلی کر کے اقتدار حوالے کیا گیا، ہمیں یہ سب معلوم تھا۔ لیکن عالمی قوتوں کے مقابلے میں ان فقیروں کی جماعت نے اپنے رب العالمین پر اعتماد کر کے عالمی آقاؤں کو بھی چیلنج کیا اور تمہیں بھی چیلنج کیا اور تمہارے عالمی آقاؤں کے ایجنڈے کو بھی پاکستان میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ برطانوی پارلیمنٹ نے 42 ارکان پارلیمنٹ کی دستخطوں سے جو ایک ضخیم کتاب رپورٹ کی صورت میں شائع کی، سن 1954 سے یعنی سن 1953 کی تحریک کے بعد سے سالانہ رپورٹ آج تک تفصیل کے ساتھ شائع کی۔ اس رپورٹ میں یہ نہیں کہا گیا کہ جمعیت علماء نے کیا کیا، اس رپورٹ میں یہ نہیں کہا گیا کہ احرار اسلام نے کیا کیا، اس رپورٹ میں یہ نہیں کہا گیا کہ مجلس تحفظ ختم نبوت نے کیا کیا، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ کون سی مذہبی جماعت نے کیا کیا، اس میں کہا گیا کہ پاکستان کی ریاست نے قادیانیوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں اور جبر کیا ہے اور ظلم کیا ہے۔ پاکستان کو بحیثیت ریاست ذمہ دار قرار دینے کی رپورٹ آئی، ہم نے بار بار کہا ریاست جواب دے، میری ریاست اور اس کی نمائندہ حکومت کیوں چپ ہے، کیوں ان کی زبان کو گنگ لگ گیا ہے؟ مسئلے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم جلسوں میں جواب دے رہے ہیں جبکہ وہ ذمہ دار ریاست کو قرار دے رہے ہیں، اور ریاست کیوں خاموش ہے؟ یہ خاموشی ایک مجرمانہ خاموشی ہے۔ میرے محترم دوستو، جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو ایک طبقہ پاکستان میں موجود ہے جو فوراً ہماری طرف مخاطب کر کے کہتے ہیں یہ مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ مذہبی کارڈ کیا ہوتا ہے؟ مذہب ایک نصب العین ہے، دین اسلام ہمارا ایک نصب العین سے، یہ کارڈ نہیں ہے، یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے، اور اس کے غلبی کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ کسی کا باپ بھی ہمیں اپنے اس نظریے سے دستبردار نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، قدم بڑھاؤ قائد ہمارے، قدم بڑھاؤ قائد ہمارے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام
قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان. تو میرے محترم دوستو، ہم تو پاکستان میں ہمیشہ میدان عمل میں رہے ہیں، کبھی پیچھے نہیں ہٹے، لیکن عالمی قوتوں نے افغانستان پر یلغار کیا، وہاں کی حکومت اور امارت اسلامیہ کا خاتمہ کیا. 20 سال جنگ لڑی گئی اور 20 سال کے بعد اب عالمی قوتیں شکست کھا کر چلی گئی. کچھ ہمیں سیاسی نتائج اخذ کرنے ہوں گے. برطانیہ نے افغانستان پر قبضہ کیا، وہاں شکست کھائی. شکست کھانے کے بعد وہ ہندوستان پر اپنے قبضے کو برقرار نہیں رکھ سکا. مسئلہ صرف افغانستان کا نہیں، جس طاقت کے غلبے کا غرور لے کر تم ایک کمزور قوم پر چڑھائی کرتے ہو، کمزور قوم صرف اپنی استقامت دکھاتی ہے اور اپنے رب پر توکل کرتی ہے. سوویت یونین آیا، اس نے افغانستان پر قبضہ کیا، لیکن شکست کھائی. نتیجہ آپ نے دیکھا کہ سوویت یونین اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکا. آج ہم یہی پیغام امریکہ کو بھیجنا چاہتے ہیں اور اعلان کہتا ہوں کہ افغانستان میں امریکہ شکست کھا جانے کے بعد اور شکست کھا کر بھاگ جانے کے بعد اس کو اب حق حاصل نہیں کہ وہ خود کو دنیا کی سپر طاقت کہہ سکے. سپر طاقت کا تمغہ اس کے سینے سے اتر چکا ہے. پاکستانیوں، ڈرتے کیوں ہو؟ جب ہم آپ کے اسٹیج پہ آتے ہیں خاکوانی صاحب تو تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ ختم نبوت ایک غیر سیاسی مسئلہ ہے، خالصتاً عقیدے کا مسئلہ ہے. اور پھر ساتھ ساتھ آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ہم نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا. تو پھر سیاست سے جڑا ہوا مسئلہ ہے نا. اور میں تو صرف پاکستان کے پارلیمنٹ کی مثال نہیں دوں گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا تذکرہ سیاست کی ذیل میں کیا ہے. فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر ولا نبی بعدی وسيكون بعد خلفاء فيكثرون.
بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے. سیاست کا معنی ملکی، ملی اور اجتماعی امور کا انتظام و انصرام یہ انبیاء کے ہاتھ میں ہوتا تھا. ایک پیغمبر جاتے تھے، دوسرا ان کی جگہ لیتا تھا، اور اب میں آخری پیغمبر ہوں، یعنی اب دنیا کی انتظام و انصرام اور ان کا سیاسی نظام اب میرے ہاتھ میں ہو. میرے بعد نبی نہیں آئے گا، البتہ میرے نائب آئیں گے، خلیفے آئیں گے اور بڑی تعداد میں آئیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ختم نبوت کا ذکر سیاست کے ذیل میں فرمائیں. ہم بھی پاکستان میں اپنی فتح کے جھنڈے اٹھاتے ہیں، پارلیمنٹ کے حوالے سے اٹھاتے ہیں، اور پھر جب الیکشن ہوتا ہے تو پنڈی والا ایک بھی مولوی کو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے. تو پھر ہمارا حق بنتا ہے آپ کے اوپر یا نہیں؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، تمام تاجروں سے کہنا چاہتا ہوں، سیاسی قوت بناؤ. سیاسی قوت نہیں ہوگی تو ساری زندگی غلام ابن غلام بن کر رہو گے. آزادی و حریت یہ میری تاریخ ہے. آزادی و حریت کے لیے قربانیاں مجھے اپنے اکابرین سے ملی ہیں. اگر میں اپنی آزادی و حریت پر کمپرومائز کرتا ہوں تو پھر مجھے اپنے اکابر کا نام لینے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. ایک کمٹمنٹ ہونی چاہیے. کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا. جدوجہد ہمارے ذمہ ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ ہے. لیکن استقامت کے نتیجے میں اللہ کامیابی ضرور عطا کرتا ہے. میرے محترم دوستو، اور آج تو پاکستان میں پارلیمنٹ بھی ایسی پارلیمنٹ ہے کہ کسی سنجیدہ مجلس میں اس کا تذکرہ کرنے پر ہنسی آتی ہے. ڈمی قسم کے پارلیمنٹ اور ڈمی قسم کی حکومت، اور قوم کے لیے ایک شرمندگی. اور پھر خود کہتا ہے کہ امریکہ کا صدر مجھے فون نہیں کرتا، اور پھر خود کہتا ہے کہ مودی میرا فون نہیں اٹھاتا. یہ ہے خارجہ پالیسی، یہ ہے دنیا کی نظروں میں پاکستان کی اہمیت. اور آج جب افغانستان کی صورتحال بدلی تو ظاہر ہے کہ پاکستان اس خطے کا اہم ترین سٹیک ہولڈر ہے. لیکن سلامتی کونسل کا فوری اجلاس جو افغانستان کے حوالے سے بلایا گیا، پاکستان کے مندوب کو اس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی. یہ ہماری خارجہ پالیسی ہے. ہم نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیشن میں ایک قرارداد پیش کی، اور قوم کو کیا کہا؟ قوم سے کہا گیا ہمارے پاس 57 ممالک کا ووٹ ہے، 57 ممبر ہمارے ساتھ ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ اس فورم کے، انسانی حقوق کے اس کمیشن کے کل اراکین ہی 47 ہیں، 57 ہیں ہی نہیں. یہ ان کی صلاحیتیں ہیں، اور ان صلاحیتوں کی بنیاد پر وہ قوم کو آگاہ کرتے رہتے ہیں. اور پھر پتہ چلا کہ 47 ممالک میں اور اس فورم پر صرف 16 ممبران کے دستخط چاہیے، تب جا کر قرارداد پیش کی جا سکتی ہے. ہمیں قرارداد پیش کرنے کے لیے 16 اراکین بھی نہیں ملے. کہاں کھڑے ہیں آپ لوگ؟ ہم نے اپنے گرد و پیش کو ناراض کیا ہے.
ہمیں ایک مستحکم نظام چاہیے جو آپ کے عقیدے کا بھی تحفظ کرے اور پاکستان کے مفادات کا بھی تحفظ کرے. صرف نعروں سے کام نہیں چلتا، زبانی گفتگو کسی کام کی نہیں ہوتی جب تک کہ اس زبانی گفتگو کے پیچھے آپ کا عقیدہ نہ ہو اور آپ کا عہد و پیمان نہ ہو. ہم ملک کو کمزور کر رہے ہیں. پاکستان کی معیشت جو پچھلی حکومت میں سالانہ ترقی کا تخمینہ 5.5% اور اگلے سال کے لیے 6.5% رکھا گیا تھا، حکومت تبدیل ہوئی اور ہمارا سالانہ ترقی کا تخمینہ 0 سے نیچے آ گیا. آئین کے اسلامی دفعات کا تحفظ یہ انشاءاللہ ہماری ذمہ داری ہوگی. اللہ کے فضل و کرم سے اس کی جنگ لڑتے رہیں گے. ہر ملک اور ہر قوم کی ایک شناخت ہوتی ہے. ہمارے پاکستان کی شناخت دین اسلام ہے. مذہبی کارڈ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں قرارداد مقاصد پاس ہوتی ہے جس کا مسودہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اور وہ قرارداد نوابزادہ لیاقت علی خان پیش کرتے ہیں وزیر اعظم پاکستان، جس میں اللہ کی حاکمیت کا عہد و پیمان کیا جاتا ہے. اسلامی تعلیمات کے مطابق انفرادی اور اجتماعی زندگی کی بات ہوتی ہے. قوم کے نمائندے اللہ کی نیابت کا مقام اس میں دیا گیا ہے، لیکن مستقل آئین ہمیں ملا سن 1973 میں. سن 1973 میں اسلامی نظریاتی کونسل بنی، اور اس لیے بنی تاکہ ان کی سفارشات پر قانون سازی کی جائے. جہاں قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے. سن 73 سے لے کر آج تک وہاں پر کوئی دوسری قانون سازی پھر نہیں ہوئی اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات کے مطابق. اسمبلی ان لوگوں سے بھر دی جاتی ہے کہ جن کو قرآن و سنت سے دلچسپی نہیں ہوتی، اس قانون سازی سے ان کی دلچسپی ہی نہیں ہوتی. تو پھر کیسے آئے گا نظام؟ کیسے آئے گی تبدیلی؟ اور پھر آپ ملک کو مضبوط بنائیں گے، اقتصادی طور پر مضبوط ہوں گے، ساری دنیا آئے گی آپ سے دوستی کرنے کے لیے. ساری دنیا آپ سے دوستی کرنے کو آئے گی. اور اگر آپ قلاش ہوں گے تو ساری دنیا تمہیں فتح کرنے کے لیے آئے گی. یہ فرق ہوتا ہے. ہندوستان میں یہی بی جے پی کی حکومت تھی، آپ کی معیشت مضبوط تھی تو واجپئی ان کا وزیر اعظم بس میں سفر کر کے آپ کے لاہور کو اترا ہے اور آپ سے کہا ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں، آلو کا، ٹماٹر کا، پیاز کی تجارت کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ. لیکن آج وہی بی جے پی ہے اور اس کا وزیر اعظم مودی ہے. آپ بتائیں کہ پاکستان کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے؟ کشمیر کا کیا حشر نشر ہم نے کر دیا ہے؟ آج میں آپ کے اس اجتماع کی وساطت سے مجاہدین کشمیر، حریت کانفرنس کے قائدین اور بالخصوص جناب سید علی گیلانی کی وفات پر ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میرے محترم دوستو، انشاءاللہ اسی عہد کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے اور حوصلہ نہیں ہارنا، ہمت نہیں ہارنا.
اور انقلاب کے لیے تیار رہو. آگے بڑھنا ہے اور انشاءاللہ اس پاکستان پر اسلام کا علم لہرانا ہے. یہ آپ کی اور ہمارا عہد ہونا چاہیے. انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو قبول فرمائے, اس میں ہماری شرکت کو قبول فرمائے. اور خاک وانی صاحب آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. والسلام علیکم. اختتامی دعا حضرت خاک وانی صاحب فرماتے ہیں.